اصل میں وہ لیپ ٹاپ سے جوائن کرتے تو پہلے یہی سے شروع ہو جاتا تھا ریکارڈ، اس میں رہتا ہے باقاعدہ. وہی کوشش میں لگے نا. ہاں ابھی چلیے ایمرجنسی میں چلے جائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب شاید صاف ہے. پہلے بھی سمجھے تھے. جی پہلے بھی اسی طرح سے. جی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جیسا کچھ ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا کہ ہم لوگ کتاب التوحید پڑھنے جا رہے ہیں. کتاب التوحید اس کے مؤلف الامام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تھے، اور ان کا تعلق اگر قبیلے کے اعتبار سے دیکھا جائے قبیلہ تمیم سے ہے. اور قبیلہ تمیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ برپا ہوگا اس وقت جو سب سے زیادہ کڑا مقابلہ کریں گے وہ قبیلہ تمیم ہی کے لوگ ہوں گے. یہ قبیلہ تمیم کی ایک فضیلت ہے. جہاں تک آپ کا نام اور نسب ہے، یہ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی بن مشرف الوہیبی التمیمی النجدی الحنبلی کی نسبت بھی آپ کے ساتھ لگائی جاتی ہے. آپ کی ولادت 1115 ہجری کی ہے. 1115 ہجری. آپ کی پیدائش العینہ نامی مقام میں ہوئی. العینہ یہ فی الحال ریاض سے 35 کلومیٹر دور پر شمالی حصے میں واقع ہے. آپ نے مکہ اور مدینہ کا سفر کیا، وہاں سے جو مشائخ ہیں وہاں کے ان سے تعلیم بھی حاصل کی. آپ اس کے بعد بصرہ بھی گئے، وہاں بھی لوگوں سے علماء سے آپ نے ملاقاتیں کی، علم حاصل کیا. اور اس کے بعد آپ جب واپس لوٹے تو آپ احساء سے لوٹ رہے تھے. احساء یہ جو قطر سے قریب ہی علاقہ ہے، یہ اس وقت مختلف عمراء مختلف علاقوں پر حکومت کیا کرتے تھے. یہاں آپ نے دیکھا اس دور میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کہ شرک اور یہ مزار پرستی یعنی قبر پرستی اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی اور لوگوں کے عقائد میں اس قدر بگاڑ آنے لگا تھا کہ لوگ بالکل قبر کو جس طرح کے پوجا جاتا ہے، قبر والے سے مدد مانگنا، قبر والے سے اولاد مانگنا، نظر ماننا، یہ سارے کام یہاں پر ہو رہے تھے. یہ سب نجد کے علاقے میں، یہ سب اس وقت جو نجد جغرافیائی اعتبار سے کہلاتا تھا. آپ نے دیکھا کہ بعض علاقوں میں ایک جو کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں بھی جو نر جو جھاڑ ہوتا ہے، نر جو درخت ہوتا ہے، فحل النخل کہتے ہیں جسے. بعض علاقوں میں اس کے تعلق سے یہ بات مشہور ہوئی ایک کھجور کے درخت کے تعلق سے کہ یہاں آ کر جو آدمی اپنی مرادیں مانگے گا تو وہ اپنی مراد کو پورا پائے گا. چنانچہ یہ فحل النخل کے پاس لوگ آتے تھے، حتیٰ کہ عورتیں آتی تھیں اور کہتی تھیں یا فحل الفحول اريد زوجا قبل الحول، کہ آ کر ایک درخت کے پاس اپنی مراد رکھنا. یہاں تک یہ چیز عقیدے کے بگاڑ کا سبب بن گئی تھی کہ لوگ درختوں کے پاس جا کر اور خاص طور پہ یہ جو کنواری لڑکیاں ہوتیں جو غیر شادی شدہ ہوتیں، وہ یہاں تک جا کر اس درخت سے یا جو نر درخت تھا کھجور کا وہاں پر جا کر اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس طرح کی مرادیں مانگنے لگے. تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ پوری طرح جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے شرک میں کھلے انداز میں نافرمانی ہے اور اس کے اوپر نکیر بھی نہیں ہو رہی ہے. تو اس صورت میں آپ نے دیکھا کہ اس کی نکیر کی جانی چاہیے اور اس کو لوگوں کو سمجھایا جانا چاہیے کہ توحید کتنا اہم مسئلہ ہے اور اسی کی وجہ سے ہم دین میں رہیں گے یا اسی کی وجہ سے ہم دین سے باہر ہو جائیں گے. آپ کو اس وقت ضرورت تھی کہ آپ کا کوئی سیاسی اعتبار سے بھی سپورٹ کرے، کیونکہ مختلف لوگ جو مزار پرستی چل رہی تھی نہ صرف نجد میں بلکہ عراق، مصر، شام
حتیٰ کہ ہندوستان، پاکستان، ان سارے علاقوں میں یہ چیز اس چیز کو جو لوگ رواج دے رہے تھے وہ لوگ خود اس کی دشمنی پر اتر آئے تھے کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کے قرآن و سنت کی دعوت دی جائے، یا ائمہ اربعہ کا جو عقیدہ تھا، ائمہ سلف صالحین کا جو عقیدہ تھا اس کی دعوت دی جائے اور توحید کی دعوت دی جائے۔ یہ ان لوگوں کو پسند نہیں تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے مزار پرستی پوری طرح ٹھپ پڑنے کا اندیشہ تھا۔ ایک تو یہ وجہ بھی تھی، اس وجہ سے بھی لوگوں نے امام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت توحید کا بہت زیادہ کیا کہتے ہیں معارضہ کیا، ان سے ٹکرائے، ان کے خلاف بہت سارے افتراء اندازیاں کیں، آپ کے خلاف بہت سارے بہتان باندھے گئے۔ خاص طور پہ یہ بھی کہا گیا، جو خاص کر بریلوی طبقہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نہیں مانتے، یہ تو درود نہیں بھیجتے، یہ تو کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت نہیں کرتے۔ اس طرح آج بھی لوگ ہیں جو پہلے توبہ کرنے سے پہلے وہ باتیں سنے تھے، وہ لوگ آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پھیلائی گئیں، لیکن امام محمد بن عبد الوہاب نے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ ڈٹ کر اس چیز کا مقابلہ کیا۔ کافی ستائے گئے، ہر طرف سے نکالے گئے۔ شروع میں ان کو ادھر احسا کے امیر اور دیگر علاقوں کے عمراء نے، سیاستدانوں نے ساتھ دیا کہ آپ یہاں رہ کر کچھ دعوتی کام کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کو لگا کہ یہ چیز ہمارے رعایا کو گویا کہ رعایا کو پریشان کر رہی ہے، یا ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہماری حکومت ہی کے خلاف کوئی چیز خطرہ بن سکتی، تو انہوں نے جو ہے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ درعیہ نامی مقام پر گئے۔ درعیہ یہ بھی سعودیہ ہی میں ہے۔ یہاں جو جن کی حکومت تھی وہ تھے الامیر محمد بن سعود، یہ وہاں کے امیر تھے، اور ان سے ساتھ لینا چاہ رہے تھے، یعنی کہ سیاسی طور پر آپ کی توحید کی دعوت کے لیے کچھ آپ کو سپورٹ چاہیے تھا۔ اس سپورٹ کو آپ نے گویا کہ ایک امید باندھی تھی یہاں کے جو علاقے کے امیر تھے ان سے۔ اس کے لیے انہوں نے وہاں کے لوگوں سے مشورہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ ان کی جو بیوی ہے وہ بہت عقل مند ہے، ایسا کریں کہ ان کے رشتہ داروں سے بات کر کے پہلے ان کی بیوی کے ذریعے سے یہ بات امیر کے کان تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے ایک بات یہ پہنچائی کہ دیکھو یہاں ایک شیخ آئے ہیں، ان کی دعوت توحید کی دعوت ہے، اگر ان کو ساتھ دیا جائے گا تو برابر یہ لوگ کیا کہتے ہیں توحید کا کام کریں گے، دعوت کا کام کریں گے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری حکومت میں بھی وسعت دے گا، ساری چیزیں برابر چلیں گی۔ تو یہ چیز ان کی عورت، موضع نام تھا ان کا، ان کو سمجھ میں آئی، اور انہوں نے باقاعدہ اپنے شوہر سے اس چیز کا مطالبہ کیا کہ امام محمد بن عبد الوہاب کا آپ ساتھ دیں، اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس کھینچ لائی ہے، آپ ان سے غفلت نہ برتیں، آپ ان کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ بالکل جیسا کچھ ان کی بیوی نے انہیں مشورہ دیا، انہوں نے اس بات کو مان لیا کہ ہم شیخ کا ساتھ دیں گے۔ شیخ سے کہا کہ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ اس دعوت کی برکت سے حکومت عطا کرے گا تو پھر اس کے بعد آپ یہاں سے الگ نہ ہو جائیں، یہاں سے آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ایک دوسری چیز یہ کرتا ہوں، میں یہاں امیر ہوں، جب بھی فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو میں ایک حصہ ان کے فصلوں میں سے میں لیتا ہوں، کہیں آپ ایسا نہ کریں کہ جب آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ یہاں ایک قبولیت عام دے دے تو اس کے بعد آپ مجھے یہ فصل میں سے ایک حصہ لینے سے منع نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو پہلی بات جہاں تک ہے کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں بالکل نہیں جاؤں گا، اور میں آپ کا بالکل ساتھ دیتا ہوں، الدم بالدم کے الفاظ کے انہوں نے بالکل یہ معاہدہ کر لیا کہ میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ یہاں سے کچھ حصہ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو اس سے بے نیاز کر دے گا، یہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو بعد میں بے نیاز کر دیا، اور اسی طرح یہ ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ ان کو کسی چیز اور رعایا سے کوئی چیز لینا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے توحید کی دعوت سے
لوگوں میں ان کی قبولیت عام کر دی، اور لوگ یہ جو امیر محمد بن سعود کی جو حکومت تھی بعض مختلف تھوڑے قبائل پر، وہ دن بدن ان کا رقعہ حکومت بڑھتا جانے لگا اور کافی وسیع تر حکومت ان کی قائم ہونے لگی اور الحمدللہ قائم ہو گئی۔ سب لے دے کہ یہ بات ہے 250 سال پہلے کی۔ امام محمد بن عبد الوہاب کی پیدائش جیسے کہ ہم لوگ ابھی سنیں کہ 1115 ہجری کی ہے، اور 91 سال کی عمر یہ پائے تھے۔ 91 سال میں انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ سارے کارنامے انجام دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے انہیں جو ہے نا یہ ساری حکومتیں بھی عطا کیں اور یہ ساری چیزیں عطا ہوئیں۔ 91 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی وفات ہوئی 1206 ہجری میں۔ 1206 ہجری میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی۔ چلیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں انہوں نے کیا طریقہ اپنایا ہے اور کتاب کی ضرورت کیا تھی تالیف کی۔ جیسا کچھ ابھی میں نے ذکر کیا کہ یہ جو نجد کا علاقہ تھا پوری طرح شرک و بدعات میں ڈوبا ہوا تھا، اس کی اصلاح کے لیے آپ نے کچھ رسالے لکھے تھے، بعض پہلے خطوط بھی لکھے آپ نے۔ ایک اہل قسیم کے نام ایک خط لکھا تھا، اس کے اندر جو شیخ کے تعلق سے بدگمانیاں یا بدعقیدگی کی باتیں پھیلائی گئی تھیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میرا عقیدہ بالکل ائمہ اربعہ کا اور ائمہ سلف صالحین کا، اہل سنن یعنی خاص طور پہ امام ابو داؤد، امام نسائی، ترمذی نسائی، امام ابن ماجہ، بخاری و مسلم، ان لوگوں کا میرا عقیدہ ہے۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے اہل قسیم کی طرف ایک خط میں لکھا تھا، اور وضاحت بھی کر دی کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں سارے ایمان کے ارکان کو مانتا ہوں، میں جو بھی ان کا جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا انہوں نے ایک ایک خط میں بھی لکھ کر واضح کر دیا۔ تو اس طرح یہ وجہ یہی تھی اس کتاب کو تالیف کرنے کی کہ لوگوں کے اندر توحید کی بات کو سمجھایا جائے اور لوگوں کو واپس صحیح توحید کی بات سمجھائی جائے، یہی اس کا مقصد تھا۔ اب لوگوں نے ان کو مختلف جو الزام دیے، یا تو اس فکر کو بدنام کرنے کے لیے وہابیت وغیرہ کہا، اب اس کے رد میں بہت ساری کتابیں لکھی گئیں۔ خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے زندگی پر مختلف کتابیں لکھی گئیں۔ ہندوستان کے بھی ایک مشہور عالم نے کتاب لکھی، استاد مسعود عالم ندوی نے۔ استاد مسعود عالم ندوی کی کتاب ہے الامام محمد بن عبد الوہاب مصلح مظلوم و مفترن علیہ۔ یہ کتاب بالکل جو ہے 1940 کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ یہ مختلف اداروں میں تقسیم بھی ہوئی، مفت بھی تقسیم ہوئی۔ یہاں پر اب میرے پاس جو نسخہ ہے یہ 1940 ہی کا ہے۔ انہوں نے جو آخری اس میں یہی ذکر کیا کہ یہ ان کے تعلق سے جو بھی باتیں مشہور کی گئی ہیں یہ سارے صرف بہتان اور کیا کہتے ہیں الزامات ہیں۔ 250 صفحے کی کتاب ہے، کیونکہ خصوصاً ہندوستان میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی فکر کو لے کر ایک طرح کا کیا کہتے ہیں بے اطمینانی کا ماحول تھا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ کوئی چیز سنتے تھے حجاج کی زبانی، تو حج سے جو لوگ جا کر آتے تو وہ لوگ جو بول دیتے بس بات وہیں تک محدود رہتی، وہ سچ ہے یا غلط ہے اس کی تحقیق کوئی نہیں کر پاتا۔ جس طرح اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کسی کا ایک ویڈیو ہے، کسی کا آڈیو ہے، کسی کی تقریر ہے، اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری چیزوں میں فیصلہ کرنے میں ایک اسٹینڈ لے سکتے ہیں کہ ان کی یہ تقریر ہے، اس کی بنیاد پر ہم ان کے افکار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ہندوستان جو عرب دنیا سے اتنے دور ہے، اگر یہاں سے کوئی بات ان کے خلاف پھیلائی جائے، اب اس کی تحقیق کرنے کے لیے کوئی آدمی یہاں پر آنا پڑے گا، تبھی جا کر اس کی صحیح طور پر تحقیق ہوگی، یا کچھ لوگ تحقیق کرنے کے لیے یہاں آئیں، حج کریں، جائیں، تب جا کر بتائیں گے۔ تو یہ اس طرح بہت دنوں تک یہ چیز ایک مخالفت ہی پکڑی تھی ہندوستان میں بھی۔ لیکن بعد میں جب دھیرے دھیرے حجاج کا آنا جانا ہوا، ان کی فکر کو سمجھا گیا، تب جا کر جو ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت توحید کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ میری آواز کریش ہو رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے یہ کچھ باتیں تھیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے تعلق سے، اور یہ ان کی کتاب اتنی اہم ہے کہ ان کے ایک پوتے ہیں آر شیخ ہی سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی اہم کتاب اس موضوع پر دیکھنے کو نہیں ملتی، یعنی مطلب اتنی مختصر کتاب
اور اتنی جامع کتاب اس موضوع پر ابھی یعنی کہ مطلب اس سے پہلے نہیں لکھی گئی، یہ ان کا کہنا ہے۔ گرچہ کہ اس سے مفصل لکھی گئی ہے لیکن اتنی مختصر اور اتنی جامع کتاب یہ نہیں لکھی گئی۔ یہ ان کے ایک آل شیخ ہی کے ایک ان کے پوتے ہوتے ہیں، وہ اس کتاب کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ چلیے اب اس کے بعد جو ہمارے پاس کتاب کا نص شروع ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ کچھ پڑھ لیتے ہیں کم سے کم۔ کیا ہے آج یہ میٹنگ آپ لوگوں کے پاس کتنے منٹ بتا رہے ہیں؟ 40 منٹ بتا رہے ہیں؟ بند ہونے تک چلاؤ، میں تو کچھ نہیں بتا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، 36 منٹ ہو گئے ہیں 36 ہیں، ٹھیک ہے، جی۔ شاید اور 4 منٹ چلیں گے۔ چلیے تو دیکھیے سب سے پہلا باب یہاں شروع کرتے ہیں۔ کوئی پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہیں تاکہ دو طرف بہتر رہے پڑھنے میں۔ پڑھیے، کون پڑھیں گے؟ سامنے کسی کے پاس کتابی نسخہ ہے تو پڑھ دیجئے۔ کتاب التوحید وقول اللہ صفحہ تعالی۔ نمبر پڑھیں، مشکل نہیں ہے۔ ہاں پڑھو، کسی بھی صفحہ طرح نمبر پڑھیں۔ پڑھو جی۔ شیخ کون پڑھ رہے ہیں؟ پڑھیے، صفحہ نمبر پڑھو رفیق، صفحہ نمبر رفیق پڑھو۔ صفحہ نمبر بولو۔ کتاب التوحید بول کر جہاں سے کتاب شروع ہو رہی ہے، اوقاف کی کتاب بولے تو 111 111۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی نا؟ آ رہی پڑھیے۔ کتاب التوحید قول اللہ تعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله قل تعالوا واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا۔ پڑھو اور آگے۔ ہاں پڑھو۔ اور کیا بول رہا ہوں؟ عبد الخالق بھائی سن بات شاید، ہاں آپ کے مائک میوٹ کر لیجئے، آواز شاید، ہاں۔ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا۔ فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، یہاں تک دیکھیے ہم لوگ اب چونکہ شاید منٹ ختم ہو رہے ہیں اس کی میٹنگ کے، یہاں پر مؤلف کے کیا کہتے ہیں تصنیف کا میں انداز بتا دیتا ہوں۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی تصنیف کا انداز اس میں بالکل ایسے ہی ہے جس طرح حدیث کی کتابوں میں ہوتا ہے کہ پہلے قرآنی آیات ذکر کیے جاتے ہیں، جیسے خاص طور پر امام بخاری وغیرہ کا جو انداز ہے، پھر اس کے بعد احادیث وغیرہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انہوں نے مسائل کا استنباط کیا ہے۔ یہ ایک بات اس کتاب التوحید کے تعلق سے یہ بھی کہی جاتی ہے کہ پہل انہوں نے بصرہ میں اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، اور وہاں پر انہوں نے صرف نصوص لکھے تھے۔ جو ابھی ہم لوگوں نے آیتیں پڑھی ہیں اور حدیث پڑھی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، یہ آیتیں اور یہ حدیث ہی لکھ کر آپ رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ نے دوبارہ یہاں احصاء وغیرہ کا سفر کیا تو اس وقت آپ نے اس میں مزید مسائل کا استنباط کر کے توحید کی بات کو مزید واضح کر دیا۔ اب فی الحال جو کتاب چھپتی ہے اب نصوص اور مسائل ایک ساتھ ہی چھپتی ہے، الگ نہیں ہے، یہ شروع کی بات ہے۔ اب فی الحال جو کتاب ہم لوگوں کے پاس ہے اس میں مسائل بھی ہیں، نصوص بھی ہے۔ اب نصوص جو ہم لوگوں نے پڑھے ہیں
دیکھیے سب سے پہلی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ولقد بعثنا فی کل، دوسری آیت ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اسی طرح وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. یہ ساری آیتیں توحید ہی کو بتلا رہی ہے، اور توحید ہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے، بلکہ سارے انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. یہ ساری چیزیں ان آیتوں میں بتلائی گئی ہیں. اب ان کے ذریعے سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بعض مسائل کا استنباط کرتے ہیں. تقریباً انہوں نے پہلے باب میں 24 مسائل کا استنباط کیا ہے. 24 مسائل، اس میں جیسے ہم لوگ ایک دو تین مسئلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ ایک اندازہ ہو، اگر میٹنگ ختم ہوگی تو پھر دوبارہ جوائن کر لیں گے. سب سے پہلے فیہ مسائل الاولی الحکمت فی خلق الجن والانس. یہ بھی پڑھ لیتے، کوئی عبارت کون پڑھ رہے ہیں؟ علیم بھائی آپ پڑھیے، مسائل پڑھیں گے. ذکر کر دیں آپ ہی. ہاں چلیے. نہیں کیا ضرورت ہے. ہاں مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. کیا ہے عبد الخالق صاحب، آپ کے پاس سامنے پی ڈی ایف ہے، آپ پڑھیں گے؟ چلیے ٹھیک ہے، سرسری طور پہ میں پڑھ دیتا ہوں. کل سے وہ کتاب یا پی ڈی ایف کم سے کم آپ لوگوں کے سامنے رہے گی تو آپ لوگ بھی پڑھ لے سکتے ہیں. الاولی الحکمت فی خلق الجن والانس. دوسری چیز ان العبادت ہی التوحید لان الخصومت فی. سب سے پہلا مسئلہ انہوں نے استنباط کیا ان کئی آیتوں کو ذکر کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، ان کی تخلیق کا مقصد اصل میں توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا جا رہا ہے. لیعبدون، اس کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں کہتے ہیں لیوحدون، کہ مجھے ایک معنی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا. عبادت کی تفسیر امام ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پر یہی کی ہے کہ لیوحدون، یہ لوگ مجھے ایک معنی توحید پر قائم رہیں، یہی مقصد ہے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا. دوسری چیز ان العبادت ہی التوحید لان الخصومت فیہ. عبادت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ توحید کو کہتے ہیں، کیونکہ اسی میں اصل میں اختلاف ہے، جھگڑا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار مکہ جو توحید مان رہے تھے، وہ توحید ربوبیت وغیرہ کے قائل تھے، وہ جانتے تھے، وہ کہتے تھے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے اس کائنات کو پیدا کیا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. تو یہاں تک توحید ربوبیت تک تو کفار مکہ بھی مانتے تھے، لیکن ان کا اختلاف بھی یا ان کی بات بھی یہیں آ کر رکتی تھی یا یہیں آ کر اختلاف والی ہو جاتی تھی کہ ہم لوگ صرف اللہ کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے ساتھ دیگر لوگوں کی بھی عبادت کریں گے. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ کی عبادت بھی ہو، دوسرے لوگوں کی بھی عبادت ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی لیعبدون، اس میں یہی مقصد پوشیدہ ہے یا پنہا ہے. اس کے بعد جو تیسرا مسئلہ اس میں ذکر کیا گیا ہے ان من لم یأت به لم یعبد اللہ ففیہ معنی ولا انتم عابدون ما اعبد. دیکھیے تیسرا مسئلہ انہوں نے استنباط یہ کیا ہے کہ جو آدمی توحید کو نہیں اختیار کرے گا، اتا به لانا من لم یأت به ای بالتوحید، جو آدمی توحید کو نہیں لائے گا یعنی نہیں اپنائے گا اپنی زندگی میں، گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیتوں میں کہی لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ شرک کریں گے تو گویا کہ آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ سارا کا سارا بیکار ہو جائے گا. تو جو آدمی توحید پر قائم نہیں رہے گا گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. یہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، تم لوگ عبادت نہیں کرتے ہو جس ذات کی میں عبادت کر رہا ہوں. حالانکہ وہ لوگ عبادت کر رہے تھے، بات واضح ہو رہی ہے. دیکھیے کفار مکہ عبادت کر رہے تھے لیکن ساتھ میں کچھ لوگوں کو شریک کر رہے تھے.
اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت بھی کرے اور ساتھ میں دوسرے کو شریک بھی کرے تو گویا کہ اس کی عبادت ہی عبادت نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے جب کہی اور انکار کر دیا کہ تم لوگ عبادت نہیں کر رہے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں تم لوگ اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی عبادت کرے گا اس کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت عبادت نہیں ہے، گویا کہ پھر وہ زیرو کو آ کے ٹھہرے گا، شرک کی وجہ سے اس کی عبادت کا نتیجہ صفر نکلے گا۔ یہ بات ان مسائل میں 3 مسائل میں ذکر کی گئی۔ چوتھا مسئلہ الرابعہ الحکمت فی ارسال الرسل، چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو مبعوث فرمایا اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی پرستش کرو، اسی مقصد کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا۔ تو یہاں بہت ساری باتیں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، یہ باتیں آپ اچھی طرح یعنی کہ ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، یہ اصل مقصد ہے۔ یہاں پر رسولوں کو بھی اسی لیے بھیجا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلائیں، تو یہیں سے ہماری زندگی کا مقصد بھی متعین ہوتا ہے کہ ہم خود بھی توحید پر قائم رہے، اور جب چونکہ ہم انبیاء کے وارث ہیں تو دوسروں کو توحید پر لانے کی کوشش کریں، یہ ہر عالم کا طالب علم کا مقصد ہونا چاہیے۔ باقی دیگر جو مقاصد ہیں وہ جیسی کچھ شریعت کی رہنمائی اس کی روشنی میں اس کی اہمیت ہے، لیکن جو اصل مقصد جس کام کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا وہ یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہی انبیاء کا مقصد ہے، اور یہی مقصد طلبۃ العلم کا ہونا چاہیے انبیاء کے بعد، یا علماء کا ہونا چاہیے، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اچھا، اس کے بعد ان الرسالۃ، پانچواں مسئلہ ان الرسالۃ عمت کل امہ، رسالت ہر امت میں یعنی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر کیا کہا، ہم عذاب اس وقت تک نہیں دیتے ہیں یہاں تک کہ ہم ان کے اندر ایک رسول کو بھیجیں۔ کیا ہے آیت؟ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، صحیح ہے نا؟ تو یہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف دعوت دیں۔ اسی طرح چھٹا مسئلہ پڑھ کے ہم لوگ بات اس کی ختم کر دیتے ہیں آج کے درس کی۔ ان دین الانبیاء واحد، جتنے انبیاء رہے سب کا دین ایک ہی رہا۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت پورے بھائی کی طرح ہیں، ہمارا دین ایک ہے لیکن شرائع شتیٰ، یہ جو ہماری شریعتیں ہیں یا کہ جو عملی طور پر جو مسائل ہیں اس میں البتہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو توحید کی بات ہے وہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ پہلے دن سے بھی انبیاء کرام یہی بتاتے آئے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہی بات حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا۔ اسی طرح جتنے انبیاء آئے سارے لوگوں نے یہی بات کہی۔ شرائع شتیٰ یعنی ان کے عملی جو احکامات ہوتے تھے اس میں کچھ اختلاف ہوتا تھا۔ یہ باتیں آج ہم لوگوں نے اس میں 7 مسائل پڑھے ہیں ان آیتوں کی روشنی میں۔ تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ المسئلۃ السابعہ سے کتاب التوحید کو کل پڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہم لوگ کتاب التوحید کا درس روک لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ آج 40 نووی اس کا بھی تھوڑا سا مختصر تعارف کچھ کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ زوم میں کبھی کچھ دنوں کے لیے یہ لوگ آپ کو کنٹینیو کرنے کا موقع دیتے ہیں، اس کے بعد 40 منٹ پہ یہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گی میٹنگ۔ مشکل نہیں۔
تو اب تقریباً جو ہے 1 گھنٹے کی میٹنگ ہو گئی انشاءاللہ. ایک بس اور تھوڑا سا یہ اربعین نووی کی بھی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کا مقدمہ یا کچھ باتیں امام نووی کے تعلق سے رکھ کے ہم لوگ بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیے کتاب کہاں سے ہے آپ کے پاس؟ جی شیخ. کتاب کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ میرے پاس کتاب جو ہے دارالہدا اڑوپی سے آئی ہے. میں گیا تھا اڑوپی تو وہاں پر کتابیں کچھ ہدیے میں دی گئی تو ساری کتابیں ہدیہ ہی ہیں آپ کے. چلیے شرح الاربعین النووی جو ہے طالبوں کے پاس اللہ کیسے پوچھا جاتا ہے کتاب. طلبگار ہوتے ہیں ان کے پاس خود آ جاتی ہے کتاب. جزاک اللہ خیر. اچھا تو ویسے اربعین شعر نووی مختلف کتابچوں کی شکل میں بھی چھپی ہے. یہاں میرے پاس جو تھی یہ کتاب ذرا موٹا سا نسخہ ہے. چلیے تو سب سے پہلے ہم لوگ بات شروع کرتے ہیں امام نووی سے. ایک منٹ. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. تو امام نووی کی پیدائش ہوئی تھی 631 ہجری. 631 ہجری کو آپ کی پیدائش ہوئی اور آپ شام کے علاقے نوا اس گاؤں کا نام ہے. یہ دمشق سے 85 کلومیٹر پر ہے. یہاں امام نووی کی پیدائش ہوئی. امام نووی کا پورا نام ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی. ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی. یہ شافعی بھی ان کے ساتھ نسبت کی جاتی ہے جس طرح امام محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ حنبلی کی نسبت کی جاتی ہے. یہ امام نووی شافعی تھے. آپ کی پیدائش جو ہے دمشق سے جیسا کہ میں نے بتایا 85 کلومیٹر دور نوا کے علاقے میں ہوئی. اسی نسبت سے آپ کو نووی کہا جاتا ہے یا بعض اہل علم نواوی بھی کہتے ہیں یعنی کہ واو کے بعد پھر الف. امام نووی بہت ہی کم عمر میں بڑی بڑی کتابیں پڑھنے شروع کر دیے. آپ نے اپنے جو ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں اس میں فقہ شافعی کی کتابیں پڑھی اور آپ نے جو علم حاصل کیا اس میں آپ کے شیخ میں شیخ عبدالعزیز بن محمد الانصاری ہیں اور اسی طرح شیخ شمس الدین ابن ابی عمر یہ ہیں. اسی طرح آپ نے حدیث پڑھی ہے الحافظ عبد الغنی علی الزین. یہ آپ کے اساتذہ ہیں. اسی طرح آپ کے شاگردوں میں امام مزی ہیں. امام مزی مشہور عالم ہیں. اسی طرح ابن العطار ہیں. یہ آپ کے شاگرد ہیں. ابن العطار آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام النووی ایک دن میں 12 مادے پڑھا کرتے تھے. 12 درس جس طرح ہم لوگ پڑھتے ہیں 8 گھنٹیاں پڑھتے تھے 8 مختلف مادے پڑھا کرتے تھے. بہرحال تو اس طرح امام نووی 12 مادے پڑھا کرتے تھے روزانہ ایک ہی دن میں. حدیث، فقہ، عقیدہ، رجال، اصول فقہ، اصول عقیدہ، اسی طرح منطق، لغت، یہ ساری چیزیں ایک ہی دن میں وہ 12 مادے پڑھا کرتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے
तलब इल्म के लिए अपने आप को पूरी तरह तैयार कर लिया, कमर कस ली। इसीलिए वो ऐसी चीज़ें भी नहीं खाया करते थे जिसकी वजह से नींद आया करती है। तो कहा जाता है कि वो फवाके और असमार, ये सारी चीज़ें फ्रूट, फल फ्रूट से वो उमूमन बचा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये खाने से ज़्यादा नींद आती है। तो ऐसी सारी चीज़ों से वो बचा करते थे। तो ये सारे एहतमामात इमाम नववी के पास थे। और इमाम नववी के शागिर्द जिस तरह बयान करते हैं कि आप बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे, कपड़े भी पैबंद लगे कपड़े होते, मामूली से कपड़े आप पहना करते थे, और उमूमन एक ही खाना सही ढंग से वो खाया करते थे, 2-3 टाइम नहीं बल्कि एक ही टाइम सही ढंग से खाना खाया करते थे। ज़्यादा खाने पीने और लिबास वबास का ज़्यादा अहतमाम नहीं किया करते थे। तो यही वजह है कि अल्लाह ताला ने उनके इल्म में बरकत दी और उनकी वफ़ात होती है 676 में। 676 में अगर वफ़ात होती है इमाम नववी की, तो कितने हो गए? तकरीबन क्या 45 साल होंगे, उम्र 45 साल होगी। अगर 631 पैदाइश है, 631 76 में वफ़ात पाए हैं, तो 45 साल होती हैं। कितने? 76 में, हाँ 45 साल। 45 साल, तो ठीक है। देखिए 45 साल कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इस 45 साल में इतनी बरकत दी उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने मशहूर किताबें लिखी। ख़ुद ये अरबाईन नववी जो है, इनकी अल्लाह ताला ने इतनी शोहरत दी इसको। इसी तरह आपने रियादुस सालिहीन लिखी, इसी तरह आपने शरह मुस्लिम, सही मुस्लिम की शरह लिखी, जो नववी की शरह मशहूर शरह है। इसके अलावा भी जो आपकी इल्मी खिदमात हैं, ये 45 साल में गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में इतनी बरकत रख दी। वरना तो लोग 100 साल के करीब भी जी लेते हैं, लेकिन उनको इतनी उम्र में इतनी बरकत नहीं मिलती कि उनके काम इतने जो है लोगों में कबूलियत आम आ पाए। ठीक है, उसके बाद ये इमाम नववी की असल में शरह है क्या चीज़? इमाम नववी कहते हैं कि असल में यहाँ पर किताब लिखने का मकसद क्या था कि एक हदीस, ये जो रिवायात की जाती है, मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीथन मिन अम्र दीनिहा बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामति फ़ी ज़ुमरतिल फ़ुक़हाई वल उलमा। हदीस में क्या कहा गया कि जो आदमी दीन की 40 हदीसें याद कर लेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे फ़ुक़हा के ज़ुमरे में, उलमा के ज़ुमरे में उठाएगा। इस हदीस को इमाम बैहक़ी ने ज़िक्र किया और इमाम इब्नुल जौज़ी ने अल-इलल अल-मुतनाहिया में ज़िक्र किया, और मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है। तो मुत्तफ़क़ अलैह तौर पर ये हदीस ज़ईफ़ है। तो असल में 40 नववी लिखने का तसव्वुर या 40 अहादीस को जमा करने का तसव्वुर इस हदीस की बुनियाद पर बाज़ उलमा में पाया जाता है। और इसके लिए बहुत सारे उलमा ने इस तरह की तसनीफ़ात की थी। इमाम इब्न सलाह ने की, और इसके अलावा क्या कहते हैं, इमाम नसाई ने की, इमाम दारक़ुतनी ने की, इमाम बैहक़ी ने की। तो ऐसे कई उलमा ने कोशिश की कि 40 अहादीस को जमा किया जाए, यानी जो इल्म दीन से मुताल्लिक़ हों, दीनी अहकाम से मुताल्लिक़ हों, इस तरह की 40 अहादीस का एक मजमुआ गोया के तैयार किया जाए। इमाम इब्न सलाह ने जो काम किया था उसको ही इमाम नववी ने मुकम्मल किया, और इसको गोया कि आपने 40 हदीसें ज़िक्र करके आपने कहा कि मैं असल में इस ज़ईफ़ हदीस की बुनियाद पर ये हिम्मत नहीं किया मैं, यानी जो ये बात अभी जो मैंने ज़िक्र की, मन हफ़िज़ अला उम्मती 40 हदीसन, उन्होंने कहा कि ये चूँकि हदीस बिल्कुल ज़ईफ़ है और मैंने इसकी बुनियाद पर यह काम नहीं किया। मैं अल्लाह ताला से इस्तिखारा किया 40 हदीसें जमा करने के लिए, तो मुझे शरह सदर हुआ
اور میں نے دیکھا کہ بہت بڑے بڑے علماء نے اس کام کو شروع کیا تھا، تو اس اعتبار سے میں نے بھی یہ کوشش کی۔ میری بنیاد یا میری جو وجہ رہی اس کتاب کو جمع کرنے کے تعلق سے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لیبلغ الشاہد الغائب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیبلغ الشاہد منکم الغائب، کہ تم میں سے جو آدمی یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی تھی۔ تو یہ یعنی کہ احادیث کو پہنچانے کے تعلق سے یہ ایک اہم حدیث ہے۔ تو اس بنیاد پر میں نے کہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری بنتی ہے احادیث کو پہنچانے کی، تو مجھے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میں 40 حدیثیں جمع کروں اور لوگوں کو پہنچاؤں۔ اسی طرح میرے سامنے وہ کہتے ہیں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے سامنے ایک دوسری حدیث بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دعا دی ہے کہ نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فاداها كما سمعها۔ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے اس انسان کو جو میری حدیث کو سنتا ہے، پھر یاد کرتا ہے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی مختلف الفاظ کے ساتھ سنن ابن ماجہ میں اور مسند ابی اعلیٰ میں یا حاکم میں یہ حدیث ذکر ہوئی، حتیٰ کہ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو یہ حدیث ان کی بنیاد پر میں نے کوشش کی کہ میں اصول دین اور زہد، آداب، ان سے متعلق 40 احادیث کو میں جمع کر کے میں طلباء کے لیے پیش کروں۔ تو یہ کام آپ نے اسی بنیاد پر، ان احادیث کی بنیاد پر کیا اور اس کا نام 40 النوویہ رکھا۔ اس کے بعد مختلف لوگوں نے اس طرح کے کام کیے، اور امام ابن رجب الحنبلی نے اسی کتاب کو لطائف المعارف کے نام سے کیا کہتے ہیں، لطائف المعارف نہیں بلکہ ایک ان کی دوسری شرح ہے شیخ ابن رجب الحنبلی کی، جو انہوں نے احادیث ہی کو 50 حدیثاً انہوں نے جمع کیا۔ امام ابن رجب الحنبلی ہی انہوں نے 40 جو امام نووی کی حدیثیں تھیں اس پر 10 زائد احادیث ذکر کر کے انہوں نے 50 حدیثوں کو جمع کیا۔ لیکن 40 نووی ہی کو شہرت ملی اور لوگ اسی کو زیادہ پڑھتے سمجھتے ہیں، اور طلبۃ العلم کے لیے یہ ایک مرجع کی حیثیت رکھتی ہے، خصوصاً ابتدائی طلباء کے لیے۔ چلیے تو آج ہم لوگ اس کی ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اگر موقع ہو تو شرح کر لیں گے، ورنہ اس کو انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں بھی شرح کو رکھ لے سکتے ہیں۔ کم سے کم حدیث پڑھ لیں۔ چلیے پڑھیں، کوئی نہ کوئی پڑھیں۔ شیخ پڑھیں گے، شیخ فضیل صاحب؟ انشاءاللہ بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمير المؤمنين أبي حفص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ رواه المحدثين ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، اور شاید نیچے روایت ٹھیک جو کہ اس کے متعلق ہے۔ چلیے دیکھیے، تو اب یہاں پر ہم لوگوں نے جو حدیث 40 نووی کی شروع کی تھی، اس میں سب سے پہلے حدیث یہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ معنی کے اعتبار سے تو یہ حدیث معروف بھی ہے، اور اس حدیث کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کو اسی حدیث سے شروع کیا تھا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ 3 حدیثیں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کیا کہتے ہیں، اسلام کی بنیاد گویا کہ ان احادیث پر قائم ہے، گویا کہ یہ ایسی بات کہا کرتے تھے، 3 احادیث یدور علیہا الاسلام۔ یہ امام احمد اتنی اہم بات اس حدیث کے تعلق سے کہا کرتے تھے۔ انما 3 حدیثیں ہیں گویا کہ خاص طور پہ انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اور اسی طرح حدیث ہے نعمان بن بشیر الحلال بین والحرام بین
وبینہما امور مشتبہات. یہ 3 حدیثیں ہیں، ان پر گویا کہ اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس طرح کہا کرتے تھے. تو انہی میں سے ایک حدیث یہ گویا کہ انما الاعمال بالنیات ہے. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو ان 3 اہم احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے، کیونکہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے ثواب اور اس کے عقاب کی بات اس کی نیت ہی پر موقوف ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کہا کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ. صحیح حدیث ہے کہ آدمی اگر کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ اس کے اندر کسی اور کو شریک کرتا ہے تو میں اس کو بھی، اس کے کام کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں. تو یہ اتنی اہم حدیث ہے. اسی لیے ہمیشہ انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اپنی نیت درست کر لے. چاہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں نہ پڑھیں، یہ نفل کام کرنے میں اختیار ہے، لیکن جب آپ کریں تو خالص اللہ کے لیے کریں تو ہی ثواب ہے. اگر اس میں ریاکاری مقصود ہو، صدقے میں، عبادات میں، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے وبال جان بنیں گی آخرت میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو معاف کرے گا، شرک کو نہیں معاف کرے گا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ یہ ریا جو ہے، ریاکاری، یہ شرک اصغر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں یہ بات بھی بیان کی کہ مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ میں اسی چیز سے ڈرتا ہوں کہ شرک سے میں تم پر زیادہ خوف کا. ان اخوف ما اخاف علیکم الریا الشرک الاصغر. یہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر خوف جس چیز سے کھایا ہے وہ یہی ہے کہ ریاکاری اس امت میں سرایت نہ کر جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دیگر آیتوں میں بھی اس بات کا حکم دیا کہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بندگی خالص اللہ کی ہو، صرف اللہ کے لیے آدمی عبادت کرے، یہ چیز انسان سے مطلوب ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى يرائي فقد اشرک ومن صام يرائي فقد اشرک ومن تصدق يرائي فقد اشرک. یہ حدیث جو ہے مسند احمد میں ہے. تو اس طرح ریاکاری انسان کے عمل کو گویا کہ برباد کر دیتی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک کام کرتا ہے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، تو وہ چیز ریاکاری میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ کوئی آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے، لوگ اس کے تعلق سے اچھی باتیں کہتے ہیں، اچھا تذکرہ کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ چیز اس کی ریاکاری کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل بشر المؤمن، کہ یہ گویا کہ مومن کی خوشخبری ہے. گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مختلف احادیث میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جب قیامت میں بندوں کا حساب کتاب لے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک جنازے کو جاتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے اچھی تعریف کی، تو کہا کہ وجبت، کہ اس کے لیے واجب ہو گئی. تو آپ سے صحابہ نے آپ سے سوال کیا کیا وجبت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، کیونکہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو زمین میں، تو لوگ اچھی بات کہتے تھے اس کے بارے میں، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. اسی طرح جس آدمی کے تعلق سے سب لوگ بری شہادت دیتے تھے تو گویا کہ اس طرح اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تو یہ لوگ اگر جو ہے نا اچھی بات کہتے ہیں آپ کے تعلق سے، تو گویا کہ یوں سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے. اسی طرح یہاں پر ایک چھوٹی سی بات فقہی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نیت زبان سے بولی جانے والی چیز نہیں ہے. جس طرح کہ عموماً یہ عوام میں یہ چیز رائج ہے کہ ان کو نیت سکھائی جاتی ہے، نیت بولنا ادا کرنا یہ سکھایا جاتا ہے، جبکہ نیت کے اصل معنی ہیں ارادہ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حدیث میں جو کلمات ادا کیے ہیں اس میں یہ نہیں کہا کہ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا تَلَفَّظَ. آپ زبان سے ایک بات کہیں اور دل میں وہ بات نہ رہے تو پھر یہ تو کیا کہتے ہیں، یہ تو اخلاص کی علامت نہیں ہے، یہ تو آپ کا ظاہر اور باطن دونوں خلاف ہیں. ما نوا ای ارادہ. نوا کے معنی کیا ہیں؟ نوا کے معنی ارادہ. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یریدون وجہ اللہ.
अल्लाह ताला की रज़ामंदी को चाहना यही सही नीयत है। तो ये इरादा करना, बस दिल में इरादा होना यही नीयत है, ज़बान पे बोलना ये नीयत नहीं है। बस जहाँ पर हदीस में कहा गया कि यहाँ ज़बान के साथ भी अदायगी की जाएगी नीयत की, वहीं की जाएगी। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जतन या लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जतन मुतमत्तिअन बिहा इलल उम्रा, इस तरह के अल्फाज जो आए हैं वो वहाँ तक ही महदूद रखे जाएंगे। बाकी रोज़े में, सदक़े में, नमाज़ों में ये सारी चीज़ें ज़बान से अदा नहीं की जाएंगी। तो ये कुछ बातें हैं इस हदीस के ताल्लुक़ से जो सरसरी तौर पर आज ज़िक्र करना ज़रूरी था। इंशाअल्लाह इसके बाद हम लोग कल से दूसरी हदीस पढ़ लेते हैं। आज इंशाअल्लाह आज के लिए इतना वक्त काफ़ी रहेगा। अगर कोई इजाफ़ा आप लोग कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ बात मैं ज़िक्र करना ज़रूरी था और मैं भूल गया हूँ, तो आप लोग उसको याद दिला दीजिए। अहलन व सहलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इंशाअल्लाह कल हज के अलावा और दूसरे मकामात कहाँ हैं मौलवी साहब? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ऐसा कहीं के अलावा अल्फाज से नीयत कहीं और नीयत के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से अदायगी करने का हुक्म तो कहीं नहीं दिया। हज में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बस यही मनकूल है, बाकी जहाँ तक है दिल में ही इरादा करना है। ठीक है, हाँ जी इंशाअल्लाह। ये जो आप शरह कर रहे हैं मौलवी साहब, वो दूसरे किताबों में इसकी शरह मिल जाती है क्या? नहीं, आप मुख्तलिफ किताबों से शरह कर रहे हैं मौलवी साहब? मैं तो ये मेरे पास तकरीबन समझिए कि कुछ चीज़ें हैं, इमाम नववी की 40 नववी की शरह है, उससे भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें दीगर किताबों से हैं, लेकिन अक्सरियत तो ये 40 नववी ही की शरह है। बाकी रहे किताबुल तौहीद, तो इसके लिए भी काफ़ी किताबें शरह में लिखी गई हैं। फ़तहुल मजीद है, तैसीरुल अज़ीज़ अल हमीद है जो जामिया में पढ़ाई भी जा रही है, तो ये इसकी भी शुरूहात मौजूद हैं। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो भी किताब हम लोग पढ़ रहे हैं उसके शरह के नाम से ख़ुद मिलती हैं। शरहुल अर्बईन नववी ये भी क्या कहते हैं कई लोगों ने की है। इसी तरह अभी जो मेरे सामने एक नुस्खा शेख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ आल शेख का है, जो किताब तौहीद की शरह है वो शेख अब्दुर्रहमान इब्न हसन आल शेख, ये भी आल शेख हैं, वो उन्हीं के ज़ुरियत में से हैं। उन्होंने फ़तहुल मजीद के उन्वान से इसकी शरह की। तो ये सारी चीज़ें शरह के तौर पर भी आपको मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। बस असल मकसूद क्या है कि कुछ ना कुछ रूटीन जारी रहे हमारे पढ़ने पढ़ाने से, सुनने सुनाने से, वरना यूं तो शुरू बहुत सारे रखे हुए हैं, लेकिन वो एक बहाना मिलना चाहिए बस मुज़ाकरे का, मुराजे का। जी, वो इब्राहिम साहब जो पढ़ाते थे वो क्या सिलसिला खत्म हो गया? नहीं, कैसा है उनका वो? इब्राहिम साहब, उनके बड़े भाई साहब अब्दुल हफीज साहब।